سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کہ اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اور یہ یہود و عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ آیت نمبر 132 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جب یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا جو الہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ یہودی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹوں یہودیت کے اوپر ہی قائم رہنا، اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ آیات مبارکہ اتاری کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ یہودیت کے اوپر ہی قائم رہنا، بلکہ انہوں نے پوچھا تھا بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر پیغمبر آتا ہے تو حضور علیہ السلام آئے یا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر ایمان لانے والے بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم جو یہ بات کہتے ہو
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کے بارے میں ان کو یہ حکم دیا تھا، تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب نے یہ وصیت کی تھی، یا تم موجود نہیں تھے؟ تم اس دور میں آئے ہو، اب آ کر تم یہ کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے تو یہ وصیت کی تھی، جبکہ اس وقت تم موجود نہیں تھے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر نازل فرما دیا اور بتا دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا ایک الہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 138 ہے کہ صبغۃ اللہ کے مسلمانوں کہہ دو کہ ہمارے اوپر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھانے والا ہو۔ عیسائیوں کی ایک رسم ہے جس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کر دیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو عیسائی بنانا ہے تو وہ ایک رسم ان کے ہاں ہے، ایک پانی کے اندر اس کو ڈبویا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے گنہگار تھا، اب اس میں سے اس کو نکال دیا ہے، اب یہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہے، اب اس پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اب یہ عیسائی بن چکا ہے، اس سے پہلے عیسائی نہیں تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اصل رنگ یہ رنگ نہیں ہے کہ آپ کوئی رنگ کے اندر کسی کو ڈبو دو پھر نکالو پھر یہ کہو کہ پاک صاف ہو گیا، اس سے پہلے گنہگار تھا، یہ وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے، جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس سے بہتر رنگ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ بندہ ہدایت والا بن جائے، جو اللہ کا حکم آئے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والا ہو، یہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اور اس رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، آیت نمبر 140 میں فرمایا کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، چاہے وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کون سی کتاب ہو، موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ ساری کی ساری کتابیں ٹھیک تھیں، برحق تھیں، سچی کتابیں تھیں۔ ان کتابوں کے اندر یہ موجود تھا کہ پیغمبر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ جب یہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، پھر جب نبی آگے پھر اس کے اوپر ایمان نہ لانا، مطلب یہ کہ ان کی اپنی کتاب کے اندر جو بات ہے اس بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا، اس پیغام کو ان لوگوں نے چھپا دیا، اس پیغام کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اپنی کتاب کے اوپر بھی عمل نہیں ہے صحیح طریقے سے، اور نہ ہی دوسری کتاب کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی طرف سے بالکل حق اور سچی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پیغمبر ہیں، جو ہمارے لیے مبعوث اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اور اس سے پہلے بھی پیغمبر برحق تھے، سچے تھے، جب اور کتابیں بھی ٹھیک تھیں، جب تک کہ ان کے اندر خود اپنی طرف سے تبدیلی نہ کی گئی ہو۔ اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس کی بہت ساری اقسام کا بن جانا، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب کتابیں اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک کتاب نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اب بہت ساری اس کی اقسام بن گئی، تو مطلب یہ کہ وہ اصل حالت میں نہیں رہی ہے، اور یہ قرآن اصل حالت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ صحیح طریقے سے ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔